انجیل مقدس بامطابق مقدس متی 25 باب 1 سے 13 آیت تک۔ تب آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشلیں لے لیں پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگے اور سو گئے۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھی اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ فادر خالد رشید آسی، ہولی روزری چرچ، مدینہ ٹاؤن، فیصل آباد کی طرف سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج 32واں عام اتوار ہے۔ یہ سال اول کا خاص پیغام لے کر ہمارے لیے آیا ہے۔ آج کا خاص پیغام مختلف موضوعات کو سمیٹتا ہوا ہمارے دلوں اور ہماری زندگی میں ایمان کی شمع روشن کرتا ہے۔ آج کا پیغام ہے، جو تمثیل پیش کی گئی ہے اس تمثیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں خداوند کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور آخری ایام میں جو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہی خداوند کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کا دروازہ جو بیدار نہیں ہے، جو تیار نہیں ہے، ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی شمع کی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ خدا کے انتظار کی بات ہے۔ آج کے کلام میں متی کی انجیل میں ہمیں ایک تمثیل سنائی گئی ہے، اور یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے کہ 10 کنواریاں، 5 عقل مند کنواریاں، 5 بے وقوف کنواریاں۔ عقل مند وہ ہیں جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے چراغ جلائے رکھتے ہیں اور اپنی کپیوں میں تیل رکھتی ہیں۔ 5 وہ ہیں جو بے وقوف ہیں، دلہا کے آنے کا انتظار نہیں کرتی، سونے لگتی ہیں، اونگنے لگتی ہیں، اور ان کے چراغوں میں تیل بھی نہیں ہے، اور ان کی کپیوں میں تیل بھی نہیں ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج کی یہ تمثیل استعارہ ہے، تشبیہ ہے، تلمیح ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ خداوند کے لیے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، خداوند کا انتظار کرنا ہے جو دلہا ہے، اور اس دلہے کے انتظار کا کوئی پتہ نہیں ہے
وہ کب اور کس وقت آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ہوشیار اور بیدار لوگوں کو لے جائے گا۔ اس لیے بیدار رہنے کے لیے اور ہوشیار رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر۔ ایمان کی بات ہوتی ہے تو ایمان صرف ایک ہی لمحہ کے لیے، ایک ہی وقت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو پوری زندگی کا ہے۔ ایمان ایک سفر ہے جو پوری زندگی آپ کو کرنا ہے، اور اس سفر میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ رکھنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ اور خداوند نے آج جو 5 شمع روشن ہیں ان کو اپنے ساتھ لیا ہے، وہ کون سی ہیں؟ شاید ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کا چراغ ہے، یہ کلام کا چراغ ہے، یہ محبت کا چراغ ہے، یہ ہماری کلیسیا کا، معاشرے کا، ایمان کا چراغ ہے، یہ محبت کا چراغ اور امید کا چراغ ہے۔ یہ دعا، کلام، محبت ہماری کلیسیا یا کلیسیا میں ایمان یا امید، یہ 5 چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگر ان میں روشنی ہے، اگر اس لحاظ سے ہم دعا میں مشغول ہیں کہ ہم میں روشنی ہونے لگے، اگر ہم اس کلام کو پڑھیں جو چراغ ہے، جو دیا ہے، جو روشنی ہے، تو اس کو آپ اپنے کلام کو دل میں اور دماغ میں رکھیں۔ محبت کی شمع، محبت کا چراغ ہمیں یسوع کی راہ دکھاتا ہے اور یسوع کے ساتھ صلیب اٹھا کر چلنے کو کہتا ہے، اور جو کلیسیا کے ساتھ رہتا ہے، اتحاد میں رہتا ہے، کلیسیا میں ایمان پرکھا جاتا ہے اور کلیسیا میں ایمان کی پرورش ہوتی ہے، اور جو کلیسیا کے ساتھ رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے۔ امید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امید روشنی کا نشان ہے۔ امید کی شمعیں جلائی جاتی ہیں، رات ہو تو ہم سورج دیکھتے ہیں، سورج کا انتظار کرتے ہیں، صبح کا انتظار کرتے ہیں، روشنی کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ امید کی شمع ہمارے دلوں میں اگر ہے تو ہم خدا کے ہر ایک کام کو اور خداوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے اور خداوند کے ساتھ چلیں گے، اور خداوند ہمیں ساتھ لے لے گا۔ آج کے دور میں یہ چراغ ہمیں جلانے ہوں گے۔ ہم سستی اور کہلی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ حکمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حکمت خدا ہے۔ حکمت ہمیں فضل دیتی ہے، حکمت
ہمیں معمور کرتی ہے، حکمت ہمیں روشنی دیتی ہے، اور آج خداوند اگر حکمت کی بات کرتا ہے تو وہ دراصل روشنی کی اور زندگی کی بات کرتا ہے۔ ہمیں حکمت کے ساتھ اس دور میں، اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہاں اب وہ ہو گیا ہے، یہاں زمانہ بدل گیا ہے، یہاں ترجیحات بدل گئے ہیں۔ آج شاید اس دور میں، یہودیوں کے دور میں، دلہا کا رات کو انتظار کیا جاتا تھا اور کنواریاں ہی اس کا انتظار کرتی اور اس کے ساتھ چلی جاتی اور دروازے بند ہو جاتے تھے۔ ایک جشن کا سما تھا۔ آج شاید ایسا نہیں ہے۔ آج دور بدل گیا ہے۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل آ گئی ہیں، جعلی آ گئی ہیں، چیزیں بنا لی جاتی ہیں اور چیزوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنا لیا جاتا ہے، مگر خداوند کو یہ پسند نہیں ہے۔ خداوند صاف دلوں اور خوبصورت دلوں کو جانتا ہے۔ خوبصورت چہرے نہیں، بلکہ خوبصورت دلوں اور ذہنوں میں خداوند کا ایمان جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اگر خوبصورت اور بیدار اور جاگنے والے اور خداوند کے ساتھ رہنے والے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو روشن رکھنا ہے۔ اس دور میں جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں ناانصافی ہے، جہاں امن نہیں ہے، جہاں محبت دم توڑ رہی ہے، جہاں ایمان کی شمع بجھ رہی ہے، ایسے دور میں ہمیں وہ شمع جلانی ہے جس میں ہمارا دل جلتا ہو، جس میں ہمارا ایمان جلتا ہو، جس میں ہماری حکمت اور عقل اور فہم ہو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں پکارتا ہے اور خدا ہمیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور اس وقت کا انتظار کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس کے لیے بیدار ہونا ہے، اس کے لیے جاگنا ہے، اس کے لیے ہمیں روشن ہونا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرنا ہے۔ آئیے چراغ سے چراغ جلائیں، اپنے آپ کو بیدار کریں، اور یہ بیداری ذاتی طور پر ہے۔ یہ کسی کے چراغ سے روشنی لے کر نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے چراغ کو روشن کر سکتے ہیں، ایمان کی بیداری دے سکتے ہیں، مگر اپنا تیل، اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ خداوند ہمیں خوش رکھے اور بیدار رکھے۔ خوش رہیں۔ یہ اتوار آپ کی ایمان اور بیداری کا تہوار ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔